آپ جیسے احباب سے ملاقات میرے لیے سعادت بھی ہے، اعزاز بھی ہے، اور بہت بڑی خوشی کا باعث بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت شیخ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے ملاقات کا موقع فراہم کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ابا جی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ خطیب ہوتا ہے نا، اس کے لیے تقریر سننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جو مدرسین ہیں، اہل علم ہیں، تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں، بعض دفعہ ظاہر ہے کچھ ذمہ داریاں، مسائل ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات میں شیطان بھی بعض دفعہ وسوسہ اندازی اور خلل اندازی کر سکتا ہے کہ فلاں کون ہے جو ہمیں کوئی بات کرے یا نصیحت کرے یا سمجھانا چاہے۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ شیطان بھی اگر کوئی اچھی بات سکھا دے تو اس سے لی جا سکتی ہے۔ کوئی گناہ گار شخص بھی خیر کی بات کرتے تو خیر کی بات اس سے لے لینی چاہیے، حاصل کر لینی چاہیے۔ اگر آپ تکلیف محسوس نہ کریں تو میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اگر آپ آگے تشریف لے آئیں تو قربت کا زیادہ احساس ہو جائے گا۔ کرسیوں پہ تشریف رکھیں جو اساتذہ بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا میں آپ سب سے ایک ایک کر کے پہلے مصافحہ ہوتا بیٹھتے، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس طرح کی ہم کوئی ترتیب نہیں لگا سکے۔ دوسری میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں خود الحمدللہ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا پیٹی برا، آپ ہی کا ساتھی، مجھے تدریس کرتے ہوئے تقریباً 25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مدرسے میں بھی، کالج میں بھی، اور بھی بعض جگہوں کے اوپر آن لائن بھی۔ تو تدریس سے ہمیں محبت بھی ہے، اور تدریس کی مشکلات کو ہم سمجھتے بھی ہیں، اور تدریس کی ہماری نگاہوں میں سب سے زیادہ عزت بھی ہے۔ والد گرامی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ کائنات کا سب سے پہلا معلم خود اللہ تعالی ہے۔ الرحمن علم القرآن وعلم آدم الاسماء کلها، تو اللہ خود سب سے پہلا معلم ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، صرف 3 باتیں جو ہمارے طبقے میں بعض دفعہ اس میں کمزوری آ جاتی ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ کچھ غفلت ہونے لگتی ہے، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کی بھی اور اپنی بھی۔ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ تدریس واللہ تعالی عالم ہمارے علم کے مطابق سب سے بڑی امانت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ہمارے پاس ایک استاد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ وہ اکثر یہ آیت، حتیٰ کہ مجھ سے کبھی کمی کوتاہی ہو جائے، مجھے بھی پڑھ کے سناتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَّفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تباہی ہے ان کے لیے جو تول میں کمی کرتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ کیا ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ تو ہمارے وہ استاد محترم رحمہ اللہ خود مجھے بھی، ہمارے ساتھیوں کو بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ کوئی استاد محترم جس کو 40 منٹ کا پیریڈ ملا ہے یا 45 کا ملا ہے یا 50 کا ملا ہے، اگر اس میں وہ 1 منٹ بھی کمی کرتا ہے تو وہ تطفیف ہے۔ ماشاء اللہ،
یا مرحبا بالشیخ سلمکم اللہ وبارک فیکم۔ وہی ہمارے ساتھی ہیں شیخ۔ حیرانی کی بات ہے، عمرے پہ گئے ادارے کی طرف سے، اللہ نے توفیق دی، ہم نے ان کو بھیجا۔ مجھے اللہ نے ایک دفعہ موقع دیا تو میں نے کہا میں آپ کے لیے کیا تحفہ لے کے، کہنے لگے سعودی عرب سے ایک گھڑی ملتی ہے، ساعۃ الفجر کمپنی کا نام ہے، آپ میرے لیے وہ لے کے آئیں، کیونکہ جو پاکستانی ہماری گھڑیاں ہیں اس میں 1-2 سیکنڈ کا فرق آ جاتا ہے۔ یہ عملاً انہوں نے ہمارے پاس ان کو کام کرتے ہوئے تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو گیا، اور 20 سال کے اندر اللہ کے اس بندے کی عظمت ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، بلا مبالغہ 1 منٹ بھی کسی پیریڈ میں لیٹ نہیں گئے۔ ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ تعالی، ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان سے ہم نے کچھ سیکھا، اور ان کے بزرگوں سے، حاجی ظہور الہی رحمہ اللہ سے، والد صاحب کے پرانے تعلقات تھے۔ مجھے جب پتہ چلا کہ وہ ریاض سے اسلام آباد میں آ رہے ہیں، میں اس وقت اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد پڑھتا تھا، تو ان سے ملاقات کے لیے میں گیا۔ اس کے بعد بھی کئی دفعہ ملاقاتیں رہیں، تو میں نے شیخ سے کہا کہ ہمیں کوئی نصیحت کرتے۔ فرمانے لگے، بیٹا آپ پڑھاتے ہیں اور آپ کے پاس یہ ذمہ داری ہے، میری نصیحت یہ ہے کہ وقت پر کلاس میں پہنچنا ہے اور وقت پر کلاس کو چھوڑنا بھی ہے، دونوں انہوں نے کہا، وقت پر پہنچنا بھی ہے اور وقت پر چھوڑنا بھی ہے۔ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، ڈاکٹر صاحب کو میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، اصول الدین فیکلٹی میں کوریڈور کے اندر کلاس روم کے دروازے کے پیچھے بیٹھ کے ٹفن ہاتھ میں لے کے کرسی کے اوپر دیوار کی طرف منہ کر کے ناشتہ کر رہے تھے۔ وجہ کہ میں نے کلاس سے لیٹ نہیں ہونا، کس وجہ سے ناشتہ گھر سے لیٹ ہو گیا ہوگا۔ اتنی بڑی شخصیت بین الاقوامی سطح کی، اور ٹفن میں ناشتہ ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دیوار کی طرف منہ کر کے ناشتہ کر کے، جیسے بھی جتنی جلدی ہوا کلاس میں پورے ٹائم پہ پہنچ گئے۔ تو ہمیں ایسی مثالوں کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ ان قسموں کے پیچھے جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، ایک بہت بڑی حکمت اللہ تعالیٰ دنیا کو بتاتا ہے کہ وقت ہی وہ چیز ہے، صبح، دوپہر، شام، رات، فجر، یہی وہ چیز ہے جس کے گزرنے سے انسانی تاریخ گزر رہی ہے، اور اس کے احوال بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے شیخ اور شیخ محترم کے بھی شیخ، یعنی باقاعدہ ان سے تلمذ تو نہیں ہمیں، لیکن ان سے استفادہ، ان سے عقیدت ایسے ہی ہے جیسے ہم نے ان سے بہت کچھ پڑھا ہے اور سیکھا ہے۔ حضرت قاری ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالی، میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ شیخ آپ نے بڑے بڑے ماشاءاللہ شگیرد تیار کیے ہیں، کیسے کیے؟ کہنے لگے محسن، میرا یہ تجربہ ہے کہ جب تک استاد ایک ٹارگٹ کر کے ذہین اور منتخب بچوں کو اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ اضافی وقت نہیں دیتا، اسپیشل بچے تیار نہیں ہوتے۔ کہتے میرے جتنے بھی شاگرد نمایاں ہیں اس وقت میدان میں، یہ وہی ہیں
جن کو میں نے کلاس کا وقت تو دینا ہی دینا ہے، جن کو میں نے کلاس کے علاوہ اضافی وقت دیا، جمعرات کو دیا ہے، عصر کے بعد دیا ہے، کوئی اسپیشل ان پہ اضافی محنت کی، اضافی وقت دیا ٹارگٹ کر کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہی ہے جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ میرے والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالی مجھے یاد آ رہے ہیں، انہوں نے مجھے مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے چند ایک وصیتیں کی تھی، ایک ایک چیز واضح انہوں نے سب کچھ مجھے لکھوایا تھا، باقاعدہ اپنی وصیت لکھی تھی۔ شیخ انہوں نے زندگی میں 3 دفعہ وصیت لکھی، ایک دفعہ لکھی، کہتا ہے پھر میری زندگی لمبی ہوگی، حالات بدل گئے، میں نے کہا اس کو چینج کرنا، پھر لکھی، پھر اللہ نے اور زندگی دی، پھر اس کو چینج کیا۔ تو 95 سال کی عمر میں تقریباً ان کی وفات ہوئی ہے، اور جو انہوں نے مجھے جنازے کے حوالے سے، تدفین کے حوالے سے، اپنے غسل کے حوالے سے، کہاں دفن کرنا ہے، مجھے غسل کون دے گا، مالی معاملات سارے پاس بٹھا کے انہوں نے مجھے سمجھائے۔ تو ان میں سے ایک ان کی یہ وصیت تھی کہ بیٹا جس دن میرا جنازہ ہو، اگر وہ پڑھائی کا وقت ہو تو بچوں کو چھٹی نہیں کرنی، صرف جنازہ پڑھنے کے لیے کرنی ہے، باقی اسباق جاری رہنے چاہیے۔ اور والد گرامی رحمہ اللہ کا جنازہ 1:30 بجے تھا، اور 12:30 تک الحمدللہ ان کی وصیت پہ ہم نے عمل کیا، ہماری کلاسیں جاری رہی تھی۔ یہ وہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں۔ سچی بات ہے، مجھے تو خود شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض سینئر اساتذہ کرام اگر ان کو توجہ دلائی جائے تو اس میں اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے۔ یہ امانت ہے اور اس کا یہ تقاضا ہے، اسی پر ہمارے اسلاف کا عمل ہے، اور یہ ایک معاہدہ بھی ہوتا ہے۔ جب ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے وہ ہمارا ادارے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ اور ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ جب ہم اس میں جان بوجھ کر تقدیم و تاخیر کر رہے ہوتے ہیں تو وعدے کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، تطفیف بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور امانت کے اندر کسی حد تک خیانت کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ مجبوری اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، وہ تو ظاہر ہے، مستثنیٰ ہے، لیکن ایک عادت ہی ایسی ہو کسی کی اور وہ اس کو اہمیت دیتا ہی نہ ہو، میرا خیال ہے کہ وہ صرف اپنا ہی نقصان نہیں کر رہا، پوری امت کا بھی نقصان کر رہا ہے، اور طلبہ کی تربیت میں بھی ایک بنیادی وہ چیز بغیر کہے ہوئے شامل کر رہا ہے۔ وقت کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ انتظامیہ والوں کو کام یہ کہتے ہی رہتے ہیں، جیسے چاہو جیسے چاہو جاؤ، اس کے طلبہ بھی ایسے ہی ہوں۔ تو ایک پوری وہ صدقہ سیہ اپنے لیے تیار کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری چیز اس حوالے سے جو میں نے اپنے مشائخ سے سیکھی اور جس کی مجھے کمی محسوس ہوتی ہے وہ ہے مطالعہ۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں ہری پور کے اندر، ہری پور میں خطیب ہیں، ایک ان کی بات مجھے بہت یاد آئی۔ انہوں نے شیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ ان کے حوالے سے مجھے کہا، کہنے لگے میں اب فارغ ہوا تو میں اپنے شیخ صاحب کے پاس چلا گیا، وہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد سے پڑھے ہوئے، شیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ سے میں نے کہا استاد جی کوئی نصیحت کرتے، تو انہوں نے مجھے جو نصیحت کی، کہا کہ بیٹے مطالعے کے بغیر نہ درس دینا ہے، نہ سبق پڑھانا ہے، نہ جمعہ پڑھانا ہے، نہ نماز پڑھانی ہے۔ میں نے کہا استاد جی درس جمعے کی تو سمجھ آتی ہے، نماز بھی مطالعہ کر کے پڑھانی ہے؟ کہنے لگے ہاں نماز بھی مطالعہ کر کے پڑھانی ہے، اور کہنے لگے میں اپنی مسجد میں جب سے نماز پڑھا رہا ہوں
میں نے کوئی نماز بھی مطالعے کے بغیر نہیں پڑھائی ہے کہ یہ اتنا حصہ میں نے مغرب میں پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ، اس پہ تھوڑا غور، اس کی ریویژن، پھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ عشاء میں بھی اور فجر میں بھی یہ انہوں نے بہت عظیم نصیحت کی۔ اور میرے والد گرامی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں جب استاد رکھتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون سا سبق پڑھا سکتے ہیں؟ تو جو استاد کہتے ہیں جڑا مرضی دے دو، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو شاید اسباق کی اہمیت کا ادراک نہیں ہے یا اس کا کوئی خاص ذوق نہیں۔ تو انہوں نے پھر اپنے کبار اساتذہ کے حوالے سے کہا کہ ہمیں تو ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے کہ یوسف، قرآن مجید کا ناظرہ قاعدہ بھی پڑھانا ہے تو مطالعے کے بغیر نہیں پڑھانا۔ ہمارے شیخ ہیں جن سے ہم نے صحیح بخاری پڑھی، اللہ تعالیٰ شیخ کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، حضرت آپ شریف صاحب حفظہ اللہ انہی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ بابا جی ثناء اللہ جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث بابا جی ثناء اللہ ہوشیار پوری رحمہ اللہ اس طرح ان کو یاد کیا کرتے تھے، جامعہ میں ہم سارے ان کو بابا جی ہی کہتے تھے۔ ہمارا میرا خیال ہے کوئی آخری سیشن تھا یا سیکنڈ لاسٹ ہوگا جنہوں نے ان سے صحیح بخاری پڑھی۔ تو جامعہ سلفیہ کے جو پرانے کمرے ہوتے تھے وہ مجھے پورا منظر یاد ہے۔ صحیح بخاری والی جو ہماری کلاس ہوتی تھی اس کے آخر میں کونے میں ہمارے شیخ کا کمرہ ہوتا تھا۔ تو اس وقت وہ بزرگ ہو چکے تھے اور انہوں نے جامعہ والوں نے ان کو وہ جو 1000 واٹ والا بلب ہوتا ہے، تیز اس کی روشنی ہوتی ہے، چھت کے ساتھ ایسے لٹکا کے تو ان کی چارپائی کے بالکل اوپر لگا کے دیا تھا، کیونکہ نظر زیادہ کمزور تھی۔ تو انہوں نے پھر جب مطالعہ کرنا ہوتا تھا تو اس بلب کے نیچے بیٹھ کے مطالعہ کرتے تھے۔ میں نے یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہ ہمیں تفسیر بیضاوی پڑھاتے تھے، تفسیر بیضاوی ہم نے ان سے پڑھی اور صحیح بخاری کا ایک حصہ ہم نے ان سے پڑھی، تو جب وہ تفسیر بیضاوی پڑھاتے تھے بلا مبالغہ بعض دفعہ آنکھیں بند کر کے پوری تقریر اس کے اوپر کرتے تھے، ایک ایک لفظ کے اوپر پوری گھنٹے کی۔ وہ فرماتے تھے کہ بیٹے میں 3 مطالعے کرتا ہوں۔ کیسے شیخ آپ 3 مطالعے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک مطالعہ میں اپنے لیے کرتا ہوں کہ مجھے سمجھ آ جائے اس میں مصنف کیا کہہ رہا ہے، پھر میں دوسری دفعہ مطالعہ کرتا ہوں کتاب کے لیے کہ جو اس کتاب میں مصنف کہہ رہا ہے اس کے اوپر کوئی تعلیق یا اس میں کوئی خطا یا اس میں کوئی اضافہ کیا ہے جو کیا جا سکتا ہے، یا کیسے دوسری کتابوں میں اس بارے میں کیا لکھا ہو، وہ کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگے تیسرا مطالعہ میں طلبہ کے لیے کرتا ہوں کہ جو میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں سے کس ترتیب کے ساتھ کتنی چیزیں میں نے طلبہ کو سکھانی ہیں۔ ہمارے شیخ مولانا یونس بٹ رحمہ اللہ رحمۃ واسع، ان سے ہم نے بدایت المجتہد پڑھی، اور میں بیان نہیں کر سکتا ان کے پڑھانے کا جو انداز تھا۔ بدایت المجتہد آپ جانتے ہیں اس میں مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، احناف اور بعض مقامات پہ اہل الظاہر اور بعض مقامات پہ زیدیہ، ان سب کے اقوال لکھے ہوتے ہیں۔ تو ایک ایک مسئلے کے اندر یہ یاد رکھنا کہ یہاں امام مالک، امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے اور امام احمد بن حنبل کی رائے کیا ہے، یہ ایک پیچیدہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو شیخ یونس بٹ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ملکہ دیا تھا کہ وہ جب کلاس میں آتے تھے کتابیں بند کروا دیتے تھے، تو وائٹ بورڈ کے اوپر مسئلہ لکھتے تھے کہ آج ہم نے مثلاً استقبال قبلہ یا استدبار قبلہ بغائط او بول یہ مسئلہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اس میں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 یہ آ رہا ہے، استقبال جائز ہے، استدبار نہیں، استدبار جائز ہے، استقبال نہیں، استقبال و استدبار دونوں جائز نہیں،
جتنے بھی آراء لکھتی جو بدایت المجتہد میں ہوتی. لکھنے کے بعد اس رائے کے قائلین کون ہیں، آگے رائے لکھ کے جائز، آگے ائمہ کے نام، اور اس سے آگے یہ ان کی 2-3 دلیلیں ہیں. پورا تقریباً صرف 20 منٹ کے اندر پورے مسئلے کی تقریر وائٹ بورڈ کے اوپر خلاصہ لکھ کے ایسے کہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتا تھا. جب سمجھا دیتے پھر کہتے اب کتاب کھولیں، تو پھر کہتے کتاب کھول لیں. جب ہم کتاب کھولتے تو چونکہ پہلے پڑھا چکے ہوتے تھے، استظہار ہو چکا ہوتا تھا، تو وہ کتاب 15 منٹ کے اندر ہی تقریباً وہ مسئلہ ہمیں کتاب کے اوپر سے عبارت کے ساتھ پڑھا دیتے. تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہوتا تھا؟ ان کے مطالعے کا، استحضار کا، اور اس کو یاد کرنے کا. اس کی بھی ہمارے ہاں بہت ہی کمی محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کمی کو بھی پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آخری بات، تیسری بات، وہ ہے ایک شیخ کا جو رہن سہن ہے، اس کے طور اطوار ہیں، اس کی جو انداز گفتگو ہے، اس کا جو ظاہری مظہر ہے، لباس ہے، چال ڈھال ہے، کھانے کا طریقہ اور سلیقہ ہے، یہ سب طلبہ گہرائی کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں، اس کو کاپی بھی کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں بہت ہی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اور خصوصاً اس میں سے ایک چیز جس پر میں بس آخری 2-4 منٹ میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا، وہ ہے استاد محترم کا یا شیخ محترم کا انداز گفتگو. اس میں وہ نفاست، وہ شائستگی، وہ نرمی، وہ اخلاق اور وہ لیول ہونا چاہیے جو ایک معلم کے شایان نشاں ہے. ایک تو ہے زبان کی ظاہری محاسن، اس پر بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے. زبر زیر کا فرق نہ کرنا، تلفظ صحیح نہ رکھنا، یہ پوری آپ کہہ لیجئے طلبہ کا پورا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ ہے. اختلاف کو اختلاف بول دینا، مختلف کو مختلف بول دینا، متفق کو جہاں زبر ہے وہاں زیر ہے وہاں پیش. عام گفتگو میں ایک استاد کا بولا ہوا ایک ایک لفظ طالب علم کے لیے حجت ہوتا ہے اور وہ اس کو کاپی کرتا ہے. تو ایک استاد کی جو زبان ہے اس کے اندر آخری درجے کی نفاست، صحت تلفظ، معیار اور فصاحت و بلاغت کا ایک لیول نہ بھی ہو تو کم از کم یہ ہے، کم از کم جو اس کا تلفظ ہے وہ درست ہونا چاہیے. عام گفتگو میں بھی ایک تو تجوید ہے نا، وہ تو ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھاتے ہوئے تو ہم ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں، لیکن روزمرہ کی گفتگو میں بھی ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. جب وہ طلبہ غلط سیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ پوری زندگی غلط ہی بولتے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مشائخ سے ایسے ہی سنا ہوتا ہے. تو اس پر بہت ہی زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. توجہ ہی ہے، اس کو توجہ کہہ لیں، متوجہ ہے متوجہ کہہ دیا، تو طلبہ ایسے ہی کہتے رہیں گے، جیسے آپ بولیں گے ویسے ہی کہیں گے. تو آپ جب استاد بن جاتے ہیں تو آپ کی ہر چیز ایک طالب علم کے لیے ایک مثال ہوتی ہے اور قابل تقلید ہوتی ہے. حتیٰ کہ آپ کے رومال لینے کا انداز، ٹوپی رکھنے کا انداز، مسکرانے کا انداز، چال ڈھال، بچے اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو اپنے لیے آئیڈیل اور مثالی سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے یہ تو ایک ظاہری حصہ ہے زبان کا، صحت تلفظ، اور دوسرا اخلاقی طور پہ اس کی زبان کے اندر ایک حیا اور نفاست، الفاظ کا چناؤ اور ان کا انتخاب اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے اور اتنا بلند ترین ہونا چاہیے کہ پتہ چلے یہ واقعتاً ایک معلم اور ایک مدرس ہے. آپ یقین مانیں، حوصلہ افزائی کے تھوڑے سے کلمات طالب علم کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے شیخ میں نے پڑھا، اتنا ہی ان سے کہا تھا، خط کا یشبہ خط المحدثین، ذہبی تمہاری جو لکھائی ہے اس کے اندر محدثین والا انداز مجھے نظر آتا ہے،
کہتے میرے استاد نے یہ جملہ کہا، اس دن میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے محدث ہی بننا ہے۔ میں نے ایک کلاس میں ایک دفعہ ایسے گیا اور لیکچر دیا، میں نے کہا کہ بیٹے ہمارا دنیا کی تعلیم والوں کے ساتھ بھی مقابلہ ہے، میری خواہش ہے کہ آپ کے اندر ذہین طلبہ موجود ہیں اور آپ پوزیشن لے سکتے ہیں۔ جب میں نے سرسری ویسے کبھی کبھی جیسے کلاس میں چکر لگ جاتا ویسے ہی لگایا تھا، تو ایک ہی کلاس سے 3 طلبہ نے بورڈ میں پوزیشن لی۔ بہت اثر ہوتا ہے۔ ایک بچہ بڑا ذہین تھا، میری اس پہ خاص نگاہ تھی، میں نے کہا عمر بیٹے آپ بہت ذہین ہیں، تو کیا آپ دینی تعلیم نہیں حاصل کریں گے؟ مقامی بچہ تھا، پرانے ہم ان کو جانتے تھے، تو ذہین بہت تھا۔ کہنے لگے نہیں استاد جی میں نے مولوی نہیں بننا مولوی نہیں بننا، جیسے عام لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے۔ خیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، تو سال گزرا، میں بھول گیا، میں نے تو ایک اپنے شوق سے اس کی ذہانت کو دیکھ کے کہا اور اس نے واضح انکار کر دیا۔ لیکن 1 سال کے بعد اسی بچے کو اس کے دادا جی لے کے مدرسے میں داخل کروا، یعنی اس کے ذہن میں رہا ہوا کہ استاد جی نے مجھے کتنی محبت سے کہا ہے، خلوص سے کہا ہے، اس وقت نہیں موقع تھا، ذہنی طور پہ وہ تیار نہیں تھا، یا اسکول کے سازہ نے ذہن بنایا ہوا تھا۔ پھر جب مدرسے میں داخل ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹے آپ بڑے ذہین ہیں، آپ بڑا اچھا مقام پائیں گے انشاءاللہ، آپ نے محنت کرنی ہے، اور وہ نظر آتا ہے، ان چیزوں کا اثر نظر آتا ہے۔ حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا تو یہ بہت اہم حصہ ہوتا تھا، آپ قدم قدم پہ اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ کبھی آپ جناب ابوبکر کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ کبھی آپ کہہ رہے ہیں جو دروازے پہ آیا ہے کھول بھی دو اور اس کو مبارکباد دے دو، یہ تو جنتی ہے۔ کبھی آپ کہہ رہے ہیں بلال تمہارے قدموں کی چاپ مجھے جنت میں سنائی دے رہی ہے، کیا کرتے ہو تم؟ کبھی آپ سے پوچھا جاتا ہے سب سے زیادہ محبت کس سے، آپ کہتے ہیں مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ یہ سب حوصلہ افزائی تو ہے، اور اسی کے مختلف انداز ہیں۔ اقرأهم لکتاب اللہ ابی بن کعب، اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، یہ حوصلہ افزائی کے سارے انداز ہیں۔ تو طالب علم کی حوصلہ افزائی، تھپکی، اور اس کو کہنا کہ بیٹے آپ بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے ایک ساتھی ابھی امریکہ میں شفٹ ہو گئے، یہاں ٹیچر تھے پھر امریکہ چلے گیا، تو میں نے ان سے پوچھا وہاں کی نظام تعلیم کے اندر آپ نے سب سے اہم ہمارے اور ان کے ہاں فرق کیا محسوس کیا؟ تو مجھے انہوں نے 2 چیزیں بتائیں، بہت ساری بتائیں، ان میں سے 2 چیزیں اس وقت میں آپ کے سامنے رکھتی۔ کہنے لگے میں نے ایک تو یہ محسوس کیا ہے کہ جب طلبہ اسٹوڈنٹس خصوصاً پرائمری لیول کے اسکول میں آتے ہیں تو اساتذہ ان کے استقبال کے لیے گیٹ تک جاتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور بڑے پیار کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی اسلام کی یہ وصیت تھی کہ تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں گے تو ان کو مرحبا کہنا۔ تو دوسری چیز کہتے ہیں کہ یہ جو نمبروں والا سسٹم ہے نا، وہاں نہیں ہے، پاس فیل کا کانسیپٹ نہیں ہے، کسی بچے کے رزلٹ میں فیل بھی نہیں لکھا جاتا، اور کمنٹس بڑے سافٹ ہوتے ہیں، گریڈنگ ہوتی ہیں کہ آپ اس گریڈ میں آپ چلے گئے، اب آپ اس گریڈ میں چلے گئے، آپ اس میں مزید محنت کریں، آپ اس میں مزید کوشش کریں، آپ اس میں مزید کوشش کریں۔ اور ایک پورا سسٹم ہے جس کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، یہ دنیا بڑی محنت سے جس تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور خصوصاً استاد محترم جب کسی طالب علم کے لیے ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس سے نہ صرف اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، بعض دفعہ استاد کے بولے ہوئے ایک کلمے سے آپ کہہ لیجئے کہ وہ پوری زندگی کے لیے دینی علم سے ہی متنفر ہو جاتا ہے کہ فلاں ادارے کے اندر فلاں استاد نے یہ کہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے لفظ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا لَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ لَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ سب جتنی بھی تعلیمات سورہ حجرات کی ہیں، یہ جہاں باقی سب لوگوں کے لیے ہیں، اساتذہ کے لیے بھی ہیں۔ ایک طالب علم ادارہ چھوڑ گیا تو بعد میں اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑ گئے تھے؟ اس نے ایک وجہ بتائی
کہنے لگا کہ مجھے استاد محترم موٹو کہہ کے بلاتے تھے، میرا پیٹ موٹا تھا، جسم فربا تھا، تو استاد محترم مجھے موٹو جب بھی بلاتے تھے، موٹو ادھر آ، او موٹو یہ کر۔ ہمارے ہاں بعض اساتذہ اس کو نارمل سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے لیے نارمل ہے۔ اس بچے کی زندگی پہ کتنا اثر ہو رہا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ استاد جی اگر استاد جی تک بات ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، استاد سے سن کے میرے کلاس فیلو بھی کہتے تھے، پھر میرے کلاس فیلوں سے سن کے سارے بچے بھی کہتے تھے، تو میں نے پھر مدرسہ بھی چھوڑ دیا اور دینی تعلیم بھی چھوڑ دیا۔ تو ہماری بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بچے کی پوری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، نفسیاتی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ۔ تم نہیں بڑھ سکتے، تم تو ہو ہی نہ کھٹو، تم تو کسی کھاتے کی نہیں ہو۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں 25 سال کی تدریس کی زندگی میں نے کسی ایک طالب علم کو ایسا کوئی لفظ نہیں بولا، بالکل نہیں بولا، چونکہ ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا تھا انہوں نے ہمارے بارے میں نہیں بولا تھا، اس میں بھی ہمارے اساتذہ کا کردار تھا۔ ہم نے استاد یافع شریف صاحب سے پڑھا، ہم نے استاد شیخ مسعود عالم صاحب سے پڑھا، ہم نے ان کبار مشائخ کے اندر وہ علم دیکھا ہے، وہ حلم دیکھا ہے، وہ اخلاق دیکھا ہے۔ میں ایک بیمار تھا جامعہ سلفیہ کے آخری کلاس میں جامعہ کے ہاسٹل میں نہیں رہتا تھا، جامعہ سلفیہ کے قریب ایک مسجد عمر وہاں رہتا تھا، تو وہیں سے پھر جامعہ پڑھنے جاتا تھا۔ تو استاد یافع شریف صاحب بہت شفقت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا عبید نہیں آیا، ساتھی نے کہا عبید کی طبیعت 1-2 دن سے خراب ہے، وہ اس لیے نہیں آیا۔ مجھے یہ منظر بھولتا ہی نہیں ہے کہ استاد جی اس دور میں سائیکل پہ آتے تھے، استاد یافع شریف صاحب بھی اور استاد شیخ مسعود عالم صاحب بھی، یہ بات ہے 94 کی تقریباً، تو یہ دونوں مشائخ سائیکل پہ آتے تھے اور پسینے میں شرابور ہوتے تھے۔ سائیکل پہ استاد جی مسجد عمر میں آئے، وہاں آ کے انہوں نے پوچھا عبید کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی اوپر کمرے میں لیٹا ہوا ہے۔ سیڑھیاں چڑھے، اوپر گئے، بلا مبالغہ میرے پاؤں دبانے لگ گئے۔ استاد جی مجھے شرم آ رہی تھی، ایسے نہ کرے، بیٹے آپ طالب علم ہیں، یہاں آپ کے والدین نہیں ہیں، ہم آپ کے والدین ہیں، آپ بیمار ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ 2-3 منٹ زبردستی تو، لیکن یہ واقعہ میرے دل میں ایسا نقش ہو گیا ہے کہ مجھے بھول نہیں سکتا ہے، پوری زندگی کے لیے یاد رہے گا۔ تو ہم نے ان مشائخ سے چونکہ ایسے ہی سیکھا، یہی پیار سیکھا، یہی محبت سیکھی، یہی شفقت سیکھی، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ایسے مشائخ ملے جس سے وہ چیز ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ، پوری طرح نہیں لیکن کچھ نہ کچھ اس کے خیر والے، برکت والے اثرات ہمارے اندر آ گئے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں ان مشائخ کا کیا اخلاق ہے، کیا ان کی عظمت ہے، کیسی ان کی ایک شان ہے۔ یہ چلتے پھرتے ہوئے اللہ کے ولی لوگ ہیں اور فرشتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت ہی ان میں خیر ہے، ان میں برکت ہے۔ اب حضرت شیخ قاری ابراہیم حافظہ اللہ کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ تو میں حیران ہوا۔ آپ مجھے یہ واقعہ بھی بھولتا نہیں ہے، میں ایک دفعہ UK سینٹر میں اعتکاف بیٹھ گیا، میاں کاشف صاحب نے ساتھ میں کہا آپ اس دفعہ یہاں اعتکاف بیٹھ گیا، آپ جمعۃ الوداع بھی پڑھائیں، رمضان کا اعتکاف یہاں بیٹھے، تو میں وہاں اعتکاف بیٹھ گیا۔ تو ہر وقت AC چلتا تھا، میں AC کا عادی نہیں، ہم ویسے تو گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، ہمارے گھر میں بھی AC نہیں تھا تب، تو وہ AC میں بیٹھ بیٹھ کے میرے گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا۔ قاری ابراہیم صاحب حافظہ اللہ نے مجھے عشاء کی نماز میں دیکھا، وہ تراویح پڑھانے کے لیے تشریف لائے، تو جب وقفہ ہوا 4 رکعت کے بعد تو کمرے میں وہ بھی گئے، میں بھی گیا، کہنے لگے بیٹے آپ یہ کیسے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے؟ استاد یہ AC میں بیٹھ بیٹھ کے نا میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے۔ یقین مانے قاری ابراہیم صاحب حافظہ اللہ میرے گھٹنے دبانے لگے، اور پھر انہوں نے، ان کے بھی گھٹنوں میں تکلیف تھی، گرم پٹی باندھی ہوئی تھی، انہوں نے زبردستی وہ پٹی اتاری، کہنے لگے بیٹے یہ آپ باندھ لیں، اس سے بڑا فرق رہتا ہے۔
یہ ہمارے مشائخ ہیں، یہ ان کا اخلاق ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ اور خصوصاً حدیث پڑھاتے ہوئے ہم نے جنابت کے مسائل بھی پڑھانے ہیں، طہارت کے مسائل بھی پڑھانے ہیں، فرض غسل کے مسائل بھی پڑھانے ہیں۔ اتنے جچے تولے الفاظ ہونے چاہیے اور آپ کے چہرے پہ وہ سنجیدگی اور متانت ہونی چاہیے جو شرم و حیا کی عکاسی کرتی ہو۔ ابا جی رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے کہ بیٹے الفاظ ایسے بولیں، آپ نے شرمگاہ کا لفظ بول لیا، اس سے بھی خوبصورت لفظ ہوگا پردے والی جگہ، اس سے بھی خوبصورت لفظ ہوگا حیا والی جگہ، اس سے بھی خوبصورت لفظ ہوگا وہ جگہ جو لوگوں کے سامنے ہمیں ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ظاہر کرنا پسند نہیں کیا ہے۔ تو جیسے آپ اگر لباس اتار کے سب کو کسی کے سامنے ننگا اور برہنہ کر دیتے ہیں، بعض الفاظ ایسے برہنہ اور بے حیا ہوتے ہیں، تو بچوں کے سامنے اس طرح کے الفاظ بولنے سے ذو معنی قسم کے الفاظ، بھلے آپ حدیث کی تشریح کر رہے ہیں، ایک تو نا کہ ہم روزمرہ زندگی میں کسی بچے پہ ہم نقد کر رہے ہیں، پھر تو سوچا نہیں جا سکتا، بھلے ہم حدیث ہی پڑھا رہے ہیں اور ہم ترجمہ ہی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے الفاظ میں ایک حیا ہونا چاہیے، شرم کی عکاسی ہونی چاہیے، اور نگاہوں کے اندر بھی حیا ہونا چاہیے، اور ایسے مسائل پڑھاتے ہوئے ہمارے لبوں پہ ایک سنجیدگی ہونی چاہیے جس سے دور دور تک طلبہ کا ذہن اس طرف جائے ہی نہ، اس طرف منتقل ہی نہ ہونے پائے۔ میں کالج میں طہارت کے مسائل پڑھاتا ہوں، اور وہ بچے ہمارے پاس پڑھنے والے بی اے لیول کے ہوتے ہیں، اور بڑے شرارتی بچے ہوتے ہیں، عجیب قسم کا ان کا ماحول ہوتا ہے، اور طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی خاص توفیق سے اللہ سے دعا بھی کر کے جاتے ہیں کہ اللہ کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو بچوں کے لیے مذاق بن جائے، یا جو ذو معنی ہو اس کو وہ غلط استعمال کر رہی ہوں، یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو۔ تو الفاظ کے اندر ایک پردہ اور حیا اور شرم، یہ اور ادب اور شائستگی اور تہذیب اور سنجیدگی اور وقار اور متانت، یہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے جو چند ایک ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں مجھے بھی ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا لفظ میں بول بیٹھا ہوں جو آپ کے شایان شان نہیں تھا تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور میرے دل میں جو اساتذہ کے لیے محبت ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو صرف جیسے آپس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہ چند ایک باتیں جو میری فیلنگ ہیں اور میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔